سکتا، یہ مورتی کیسے ناک منہ توڑ سکتا؟ تو حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا، کہا کہ جب یہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جب یہ ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں ان کے سامنے میں اپنی پیشانی جھکاتے ہو؟ بتاؤ کیوں تم ان کی پوجا کرتے ہو، کیوں تم ان کی بھکتی کرتے ہو؟ گرم گرم چوٹھا لگا دیا، لوگ وہاں پر جواب لیس ہو گئے، وہ بول نہیں پائے۔ اس کے بعد پھر وہی جرم، اسی جرم میں جناب یہ فیصلہ سنایا گیا کہ نہیں، ان کو نیست و نابود کیا جائے۔ جب کوئی اللہ کی دین کی مدد کے لیے اٹھتا ہے، جب کوئی اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کے لیے اٹھتا ہے، وقتی طور پر پریشانی آتی ہے، سب کو پریشانیاں آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انگارے دہکائے گئے، آگ لگائی جاتی ہے، مہینوں تک تیاری کی گئی، منجیک میں، لکڑی کے منجیک میں ڈال کر حضرت ابراہیم کو ڈالا، جب پھینکا جاتا ہے انگارے کے اندر، آگ کے اندر، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے؟ آج ہمیں پریشانی آتی ہے تو ہم مکھیا جی کے پاس جاتے، آج ہمیں کوئی دقت ہوتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں ودھائک جی کے پاس، ہم چلے جاتے ہیں MP صاحب کے پاس، لیکن کبھی بھی ہم اس اللہ سے مدد نہیں مانگتے جو اس پریشانی کو پیدا کیا، جو اس پریشانی کو ایک ذرہ برابر ایک سیکنڈ کے اندر آپ کی زندگی سے ختم کر سکتا ہے۔ ہم کبھی بھی ہمیں پریشانی آتی ہے تو ہمیں چاہیے، نبی کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ اللہ سے دعا کرو، آپ کو کوئی مشقت اور تکلیف میں آپ ہیں، آپ کی زندگی چل رہی ہے تو آپ اللہ کی مسجد میں جائیں، آپ مسجد میں اللہ کے گھر میں جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، آپ کی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ حل کر سکتا ہے، اللہ دور کر سکتا ہے۔ لیکن ان کے پاس نہیں جائیں گے، کوئی بھی پریشانی آئے گی، کوئی بھی دقت آتی ہے تو ہم پیسے والے کے پاس جاتے ہیں، ہم پاور والے کے پاس جاتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ سے بڑھ کر کوئی، اللہ سے زیادہ کسی کو اس دنیا میں طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا پاور نہیں ہے۔ ارے نیتا آتے ہیں 5 سال کے لیے، 5 سال کے بعد نیتا بدل جاتے ہیں، سرکاریں بنتی ہے 5 سال کے لیے، 5 سال میں سرکار آتی اور جاتی ہے، دنیا کے اندر عزت بنتی اور بگڑتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تا قیامت، بلکہ قیامت کے بعد بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ اللہ کی طاقت باقی رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں اللہ کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے ڈالا جا رہا ہوں انگاروں میں۔ لوگ دیکھ رہے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ہمیں اور آپ کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ کوئی پریشانی آئے کہ کسی قبر پر جا کر اپنے سجدے، اپنے پیشانی کو مت جھکاؤ، کوئی دقت آئے، مشکل کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مشکل کشا اللہ ہے، شافی الامراض اللہ ہے، اواہب الاولاد اللہ ہے۔ مسلمانوں میں اس لیے بول رہا چونکہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، مشکل کشا اللہ کو مانتے ہو، شافی الامراض اللہ کو مانتے ہو، اواہب الاولاد اللہ کو مانتے ہو، تبھی تو آپ کا بیڑا پار ہو سکتا، نہیں تو پکڑ کر ڈال دیے جاؤ گے جہنم کے اندر۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے کافی ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ فوراً اللہ اکبر، اپنی اس اکبر کی صفت کا اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دکھاتا ہے، ڈائریکٹ آپ کو حکم دیتا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا میں نے تجھے پیدا کیا ہے، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ڈالے گئے، جس رسی کو باندھ کر ڈالے تھے وہ رسی جل گئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم آرام اور سکون کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ میرے بھائیوں، بڑی دقت اور پریشانی کے ساتھ ہم تک یہ اپنا عقیدہ اور آستھا ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہمارے کوئی مسلمان بھائی اپنی کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے اگر وہ
اپنے عقیدے کو نہیں بچا پاتے ہیں، میرے خیال سے انہیں رجوع کرنا چاہیے، لوٹنا چاہیے اپنے قرآن کی طرف، اپنے احادیث کی طرف، پڑھے کھول کر دیکھے۔ حضرت بلال حبشی کو تڑپایا گیا، لیکن احد احد نعرہ اللہ احد، اللہ ایک۔ بی بی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے، لیکن پھر بھی ایمان کا سودا نہیں کیا۔ 13 سال تک محمد الرسول اللہ کو پریشانیوں میں ڈالا گیا، کس لیے؟ اسی ایک وحدانیت کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ حق آتا ہے تو باطل دم دبا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، بھاگتا بھی ہے، ایسا نہیں۔ تو ہماری جو پہچان اللہ کی نظر میں ہے وہ ہمارے ایمان اور آستھا، بیسک چیز۔ اگر ہمارا ایمان اور آستھا ڈگمگا گیا، شرک، الکبائر والاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور، تمام برائیوں میں کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے اللہ کے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر آپ کا ایمان ہے کمپلیٹ اللہ کی ذات پر، تو کہا گیا الطہور نصف الایمان، ایمان الطہور پاکی ایمان کا آدھا حصہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی ایک اللہ کو مانتا ہے، وحدانیت کو مانتا ہے، صفائی ستھرائی اس کے عقیدے کے ساتھ جڑا ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کلین لیس از ہاف دا فیتھ، آدھا